الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ اور ہم نے ان تک کتاب پہنچا دی فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ جسے ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا اپنے علم سے ہدن سراسر ہدایت ورحمۃ لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے اللہ کی رحمت جو ایمان لائے هل ينظرون الا تأویلا کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ اس کا انجام آ جائے یوم یاتی تاویلہ جس دن اس کا انجام آئے گا یقول الذین نسوہ من قبل جو لوگ اس سے پہلے اسے بھول گئے تھے وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق تحقیق ہمارے پاس ہمارے رب کے بھیجے ہوئے سچ لے کے آئے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ ہے آج کوئی سفارشی ہوں فَيَشْفَعُوا لَنَا جو ہماری سفارش کریں أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ یا ہم دوبارہ لٹا دیے جائیں دنیا میں فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ تو پھر ہم کام کریں ان کاموں کے علاوہ جو ہم کرتے رہے قد خسروا انفسهم یہ اپنی جان کو گھاٹے میں ڈال چکے وضل عنهم ما كانوا يفترون اور گم ہو گیا ان سے وہ جھوٹ جو یہ گھڑتے رہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پچھلے سبقوں میں انسانی گروہ جو تین ہونے ہیں وہاں جنتی دوزخی اور اعراف والے ان کا تذکرہ وہاں کا نقشہ وہ جو ایک دوسرے کے متعلق تاثرات اور باتیں کریں گے وہ جو اعراف والے ان جہنمیوں کے متعلق سوچتے ہیں دنیا میں وہاں وہ بیان کریں گے اور جنت والوں کو دنیا والے جس طرح تنگ کرتے ہیں اور جو مکر کرتے ہیں یہ وہ بتائیں گے ہمارے مقابلہ میں دین بنا لیا تھا گھڑ لیا تھا اور دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے آج کے سبق میں جہنمیوں کی اپنی
خواہش اور ایک حسرت ناتمام اس کا تذکرہ ہے۔ خود جہنمیوں کی سوچ دنیا میں کیا تھی، ان کے اندر کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا، وہاں بھی اسی سوچ کا اظہار جہنمی کریں گے۔ باہر والے تو، سامنے والے تو یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دین جھوٹے کی سرپرستی شروع کی ہوئی ہے اور دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ باہر والے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی دنیا، بڑا مال، بڑی دولت، بڑی چدراہٹ، مزے مار رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں اور زیادتیاں کر رہے ہیں۔ یہ تو جو لوگوں کے سامنے چیز آتی ہے وہ یہ، لیکن وہ جو یہ سب کچھ دنیا، دولت، دین کی سرپرستی، جھوٹے دین کی سرپرستی اور اکڑ، سنانے والے جب سناتے رہتے ہیں، دہائی رہتی ہے، آواز پڑتی رہتی ہے کانوں میں، اس لیے کہ خال ہی کوئی کونا بچتا ہو دنیا میں جہاں حق کی آواز کوئی نہ کوئی پہنچانے والا پہنچاتا نہ ہو۔ اللہ کریم نے انسانوں کی فطرت کے اندر بھی ہدایت کی آواز رکھی ہوئی ہے اور باہر سے بھی اللہ آوازیں کانوں میں ڈالنے کا انتظام کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو کل بھی بیان ہوا کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، وہ لوگ جو دین کے مقابلہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو جھوٹے دین کی سرپرستی کرنے لگتے ہیں، ان تک تو صحیح بات پہنچتی ہی پہنچتی ہے، یہ لازمی بات ہے۔ کہیں جنگلوں میں پڑے ہوئے، کونے خطرے میں پڑے ہوئے، کہیں غاروں میں پڑے ہوئے، شاید کسی بندے تک وضاحت سے بات نہ پہنچے، سچائی کی اجمالی بات تو ہر بندے تک پہنچتی ہے۔ اندر سے جو آواز ہے وہ بھی ہوتی ہے اور باہر سے بھی کسی نہ کسی طرح سے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کہیں ہو ایسے کونے میں رہتا ہے کہ اس تک کوئی بات پہنچانے والا نہیں پہنچ سکا، وہاں نہیں جا سکا، وہ اگر غلطیاں کرتا رہا، جو احکام ہے زندگی گزارنے کے اس نے اس طرح نہیں گزارے، تو جب اس تک بات پہنچی نہیں تو کیا ہوگا؟ تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں کو بات پہنچی تب بھی اندر فطرت موجود ہے جو اندر سے صحیح آواز دیتی ہے، ارد گرد کا ماحول ہے، حالات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، چنانچہ کل کے سبق میں تذکرہ آئے گا ان کا، یہ سب کچھ ہے۔ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، بندے کا ارد گرد، بندے کے اندر کا ایک ایک سانس یہ رہنما ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی مالک ہے، کوئی کنٹرولر ہے اور وہ مرضیوں والا ہے، اسے کوئی مشورے نہیں دے سکتا، اپنی مرضیاں آپ کرتا۔ یہ توحید کی آواز، اللہ کی وحدانیت کی آواز، یہ تو فطرت کے اندر بھی ہے اور باہر کی ہر چیز بھی دہائی دیتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی عالم حق، سچا صوفی، صحیح مرشد، اللہ کا کوئی ولی، کوئی امام، کوئی مجدد، کوئی نبی نہیں پہنچ سکا تو باقی سب کچھ تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک اس نے بھی کیا تو اس کی معافی بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل تو ہر جگہ موجود ہیں، یہ تو ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ شرک اس کا بھی معاف نہیں ہوگا، باقی چیزیں
معافی کا امکان ہے. چلیے شاید کوئی ایسا ہو، لیکن جو لوگ دنیا میں اپنی دولت، اپنی جھوٹی عزت، اپنے جھوٹے اقتدار اور اپنی جھوٹی آن بان کو قائم رکھنے کے لیے ایک بناوٹی دین کی سرپرستی اور کھیل اور تماشے کا رنگ دے دینا دین کو، اور دین کو کھیل اور تماشا سمجھ لینا، ان تک تو سچا دین اور صحیح بات مکمل پہنچتی ہے نا. یہ مقابلہ میں جو دین کی جھوٹے کی سرپرستی کرتے ہیں تو سچے دین کی آواز ان تک تو پہنچتی ہے. لہذا جب ان تک بات پہنچنے کی بات ہے تو اللہ بڑی پکی بات اپنی ذات کی قسم اٹھا کے لقد جئناہم بکتاب، ان تک تو ہم اپنی کتاب لے کے آئے تھے پورے علم کے ساتھ، جو سراسر ہدایت تھی اور رحمت تھی، پہنچی تھی ان تک بڑے ٹھیک ٹھاک. اللہ دنیا میں بھی پہنچتی ہے اور وہاں یہ حجت پوری ہوگی. اللہ کہیں گے کتاب آئی تھی، ہاں جی آئی تھی، بیان کرنے والے آئے تھے. یہ اقرار اللہ وہاں کروائیں گے. چنانچہ ان کے منہ سے قد جاءت رسل ربنا بالحق، یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے سچ لے کر ہمارے پاس آئے تھے. پھر مانا کیوں نہیں؟ ان کی زندگی کا جو رویہ ہے جہاں، اب اس رویے کا تذکرہ کے بعد کیا تھی، ان کی سوچ کیا ہو گئی تھی، عادت کیا ان کی پڑ گئی تھی، کیوں نہیں اس سچ کی طرف آئے اور انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا. ایک تو سیدھی سی بات ہے، غرتہم الحیات الدنیا، دنیا آزمائش ہے، دنیا ایک فتنہ ہے، دنیا ایک امتحان ہے. ظاہر ہے اس امتحان میں ہر کوئی کامیاب تو نہیں ہو سکتا، خاص کر اس بندے کا کامیاب ہونا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس کے پاس دنیا زیادہ ہو جائے. دنیا تو تھوڑی بھی آزمائش ہے، دنیا تو معمولی بھی آزمائش ہے. دنیا کی عام طور پہ محسوس کرتا ہے انسان یہاں کہ تنگی آئے، ترشی آئے، تکلیف آئے تو شاید وہی کوئی آزمائش ہوتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں. دنیا کی تو خوشیاں بھی آزمائش ہیں، دنیا کے سکھ بھی آزمائش ہیں، دنیا کی عزتیں بھی آزمائش ہیں. بہت زیادہ کمی ہو جائے دنیا کی تب بھی آزمائش بڑھ جاتی ہے، اور دنیا بہت زیادہ ہو جائے تب بھی آزمائش زیادہ ہو جاتی ہے. ایسا حساب ہے اس دنیا کا. تھوڑی ہو تو پھر بھی آزمائش تھوڑی نہیں ہوتی، آزمائش بڑھنے لگتی ہے. بہت زیادہ تھوڑی ہو جائے، بہت زیادہ دنیا بڑھنے لگے تو پھر بھی آزمائش بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہے. پوری پوری اتنی جس سے زندگی کا سانس چلتا رہے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، یہ حالت رہے تو اس سے آزمائش تھوڑی رہتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا ہیرے دیے تھے اللہ نے میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کیسے انسان تھے، چن چن کے شاید اللہ لائے تھے ان کو صفحہ ہستی سے اپنے محبوب کے ارد گرد اکٹھا کرنے کے لیے. جب امیر المومنین تھے تو جو گورنر مقرر کیے ہوئے تھے ان کو اکثر یہ خطوط لکھتے رہتے تھے اور پیغام بھیجتے رہتے تھے. دیکھو زیب و زینت نہ بڑھا لینا. یہ جو گورنر تھے صوبوں کے، آج کے ہماری طرح کے گورنر تھوڑے ہی ہیں جو برائے نام گورنر ہوتے ہیں اور سارا آرڈر سراسر اوپر سے چل رہا ہوتا ہے، کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں. بڑے بااختیار گورنر ہوتے تھے اسلامی صوبوں کے، خود حکومت کرتے رہتے تھے، خود ٹیکس وصول کرتے تھے، سب کچھ خود کرتے تھے. کبھی کو بار اوپر سے کوئی نصیحتیں، کوئی پیغام، کوئی شکایت جاتی تو پوچھ گچھ ہوتی بس. وگرنہ یہ خود مختار گورنر ہوتے تھے، اپنے اپنے صوبوں کے حکمران ہوتے تھے. کوئی پوچھنے والا سوائے امیر المومنین کے کوئی نہیں ہوتا تھا، اور وہ بھی کوئی روز تھوڑا ہی پوچھتے رہتے تھے.
کبھی کوئی شکایت جاتی، کبھی کوئی بات ہوتی اسپیشل تو پیغام بھیجتے. تو یہ بات اکثر انہیں لکھتے رہتے تھے، دیکھو زیب و زینت نہ بڑھا لینا اور عجمی بادشاہوں کی طرح اپنے ایوانوں کو نہ بنا لینا. جیسے انہوں نے دربان کھڑے کیے ہوتے ہیں اور بڑے تاج ہوتے ہیں اور بڑے فلاں اور بڑا اللہ گلہ اور بڑا روب داب، نہیں، زیب و زینت نہ بڑھا لینا، عجمی بادشاہوں کی طرح اپنے ایوان نہ بنا لینا. وخشا و شنو، اور اپنی زندگی کھردری رکھنا، نرم و نازک زندگی نہ بنا لینا، نخرے والی زندگی نہ بنا لینا. وخشا و شنو، کھردری زندگی رکھنا اپنی. اس لیے کہ اقتدار میں ہو، اقتدار خود ایک آزمائش ہے. اگر ساتھ دنیا کی لذت بھی بڑھنے لگی تو اور زیادہ آزمائش ہو جائے گی. اپنے آپ کو اتنی آزمائشوں میں مت ڈالو، زندگی اپنی کھردری رکھا کرو، زیب و زینت کم کیا کرو. بڑے سے بڑے ٹھیک ٹھاک مسلمان گورنر کی بھی جس کے متعلق پتہ ہوتا تھا، وہ شکایت جاتی نا کہ یہ نخرے کر رہا ہے اور یہ یوں خرچ کرتا ہے یوں خرچ کرتا ہے، تو بلا لیتے ان سے مدینہ منورہ، کھینچتے تھے ٹھیک ٹھاک، پوچھتے تھے، کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا. کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا، کوئی بڑے مرتبے کا ہے، کوئی اونچے درجے کا ہے، کوئی پرانے لوگوں میں سے ہے، نہیں، جس کی شکایت ہوتی خوب کھینچتے، اس کو صفائیاں ہوتی باقاعدہ. کھردری زندگی بنائے رکھنے کی عادت کیا کرتے تھے. اس لیے کہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی یہ تو اور زیادہ آزمائش بڑھ جاتی ہے، امتحان اور زیادہ کڑا ہو جاتا ہے. دنیا بہت کم ہو جائے، بہت تھوڑی ہو جائے، پھر بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن جو دنیا زیادہ بڑھ جانے کی شکل میں بڑھتا ہے نا، وہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ویسے دنیا بہت تھوڑی بھی ہو جائے پھر بھی خطرہ ہوتا ہے. جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قاد الفقر ان یکون کفرا، احتیاجی کے متعلق خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ کفر نہ بن جائے. بھوک اور احتیاجی جب زیادہ بڑھنے لگتی ہے تو پھر اپنی خودداری قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، عزت نفس قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ مخلوق سے مانگنے لگتا ہے. مخلوق سے مانگنے والے کا ایمان سے دور ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے، راہ راست سے بھٹک جانے کا بہت زیادہ چانس ہے. جب کوئی مخلوق سے مانگنے کا عادی ہو جائے تو اس کو ایمان بچا کر رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بھوک میں جو اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اور جھولی پھیلانے سے، اللہ کے اوپر ڈال کے رکھتا ہے، اسے دنیا تو مقدر سے ملنی ہے مگر ایمان بچانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر بھوک میں اور تکلیف میں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور مخلوق پہ نگاہ رکھنے، مخلوق سے امید لگانے اور مخلوق کے پیچھے بھاگنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اللہ کی رحمت کا دامن چھوٹنے لگتا ہے اور کفر کی طرف جانے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. جسے آپ نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا. دنیا زیادہ ہونے کی شکل میں، دنیا زیادہ ہونے کی شکل میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو انانیت آتی ہے، میں آتی ہے، اور میں بڑی خطرناک چیز ہے. پہلے دن کے درس میں آپ نے سنا تھا کہ جب میں آ جاتی ہے تو میں تو حق ایک اللہ کو ہے، کسی اور کو حق تو ہے نہیں میں کا. اور کون ہے میں کرنے والا؟ میں کس بل بوتے پہ؟ میں تو وہ کرے جو مالک ہو، جس کے پاس کچھ ہو میں کرنے کے لیے. میرے پاس، انسانوں کے پاس، بندوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کچھ بھی نہیں، وہ ان کا ہے ہی نہیں. روزانہ میں یہ بات کہتا ہوں، یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے یہاں، یہ سب کچھ میرا ہے. قطعاً نہیں. میرے پاس چند دن کی امانت ہے، میرے پاس چند دن کی امانت ہے. مالک اللہ ہے. کچھ میرے لیے اور کچھ دوسروں کے لیے اللہ نے میرے پاس امانت رکھ دی. جتنا میں کھا سکتا ہوں، جتنا میں پہن سکتا ہوں، جتنا میں استعمال کر سکتا ہوں، وہ میرے لیے ہے. اور جو اس سے زائد بچتا ہے وہ اکٹھا کر کے چھپا چھپا کے رکھنے کے لیے نہیں، زیادہ سے زیادہ
بال بچے کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا کہ میں اگر ایک دم مر جاؤں، ایک دم موت آ جائے تو ان کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہو اپنا دھندا چلانے کے لیے، اپنا کام کرنے کے لیے، اتنی اجازت ہے۔ لیکن 7 نسلوں کے لیے اور 7 پشتوں کے لیے جوڑ جوڑ کر رکھتے رہنا اور اندر ڈھیر لگاتے رہنا، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے جو میں اکٹھا کرتا رہتا ہوں۔ غلط۔ میرے پاس ضرورت سے زائد جو میں نے خود کھانا جو پینا جو لگانا ہے یا جو بال بچے کے لیے ہے، اس سے زائد جو کچھ ہے وہ سب دوسروں کا ہے، وہ میرا نہیں، وہ دوسری مخلوق کے لیے اللہ نے میرے پاس امانت رکھی ہے۔ میری تو یہ عزت کی ہے، اس نے میری عزت بڑھائی ہے میرے اللہ نے کہ دوسروں کا حصہ میرے سپرد کیا، یہ میری عزت ہے کہ لے تو ان تک پہنچا۔ مجھے اللہ کے سامنے شکر سے جھک جھک جانا چاہیے، مولا تیرا شکر ہے کہ میرا رزق کسی اور کے پاس نہیں جو مجھے پہنچائے، اوروں کا رزق بھی میرا رزق بھی مجھے دیا اور میرے ذمے لگایا کہ میں دوسروں کو پہنچاتا ہوں۔ یہ تو نیابت ہے ایک اللہ کی، اسے تو چھوٹا سا نائب بنایا اللہ نے اپنا، جسے ضرورت سے زائد دیا، لہذا اسے اور زیادہ جھکنا فرض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے پاس دنیا بہت اللہ نے دی تھی، کامیاب تھے، جھک جھک جاتے تھے، تعریفیں کر کر تھکتے ہی نہیں تھے اللہ کے، شکریہ کر کر سیر ہی نہیں ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف، یہ پیغمبروں میں 3 ایسے ہیں جن کو اقتدار ملا، تاج ملا، تخت ملا، اتنا شکر اللہ کا ادا کرتے تھے جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دیا اقتدار، دی دولت، دی عزت، دی شاہی، اور تعبیر اسے علم سے کیا ہے۔ اندازہ لگائیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اوے لوگو مجھے اپنی ذات کی قسم، میں نے داؤد و سلیمان کو علم دیا، علم اللہ، یعنی وہ بادشاہی بھی آگہی کا ذریعہ بنی، وہ تاج وہ تخت بھی اوے لوگو اور زیادہ آگہی کا ذریعہ بن گیا۔ بادشاہی کیا تھی؟ اوے میرے پیغمبر کے علم میں اور اضافہ ہو گیا۔ اقتدار کیا ملا؟ میرے پیغمبر کے علم میں اور اضافہ ہو گیا۔ دولت کیا ملی؟ اوے لوگوں میرے پیغمبر کے علم میں اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ، اقتدار ملا، اقتدار ملا، اقتدار سے اور زیادہ آ گئی ہو گئی اپنے مالک کی، دولت ملی اور زیادہ واقفیت ہو گئی اپنے مالک سے، عزت ملی اور زیادہ واقفیت ہو گئی اپنے مالک سے۔ یوں نہیں کہ دولت عزت ملتی گئی تو ناآشنائی ہوتی گئی، جو دولت ملتی گئی باغی ہوتا گیا، دور ہوتا گیا، دور ہوتا گیا، اور میں آوازیں دے رہا ہوں، وہ کیا ہو گیا؟ ابھی کل تو مجھے بلا رہا تھا، کل تو چیخ چیخ کے مجھے آوازیں دے رہا تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ ابھی کیا ہو گیا کہ میرا واقف بھی نہیں بنتا۔ کبھی ہم اور تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ بڑی آوازہ مارتا سا، بڑے گانے گاتا سا، بڑی تسبیحات پڑھتا سا میریوں، بڑے وظیفے پوچھ کے مولوی کون جی رزق کھلا ہو جائے، رزق کھلا ہو جائے۔ ہاں جب میں نے رزق دے دیا تو باغی ہونے لگا، پرے پرے جانے لگا، غافل ہونے لگا۔ لیکن لوگوں نہ دیکھو یہ عظیم انسان، دولت ملی اور زیادہ میرے واقف ہو گئے، اللہ اقتدار ملا اور زیادہ میرے ساتھ آشنائی ہو گئی، عزت و راج بڑھتا گیا، میری آشنائی بڑھتی گئی۔ کس طرح میرا اللہ، کس طرح میرا اللہ؟ او لوگوں میں نے جو کچھ بھی دیا وہ علم تھا، وہ علم تھا۔ نتیجہ یہ نکلنے لگا کہ قال الحمدللہ الذی
فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ تیری تعریف ہے، اللہ تیرے کمال، اللہ تیری مہربانیاں، اللہ تیرے رحم، اللہ تیرے لطف، اللہ تیرے فضل، اللہ تیری حمدیں، تیرے گیت. فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. ہیں تو ہم بھی انسان، دوسرے بھی انسان، تیری مہربانیاں، تیری مہربانیاں، تو نے ہم نے ان پہ مرتبہ دے دیا، فضیلتیں دے دی، انہیں رعایا بنا دیا، ہمیں بادشاہ بنا دیا، انہیں امتی بنا دیا، ہمیں پیغمبر بنا دیا. نہ بناتا ہمیں پیغمبر کسی اور کو بنا دیتا تو ہمارا کوئی زور تھا؟ اللہ نہ دیتا تاج ہمیں، کہ تاج کسی اور کے سر پہ رکھ دیتا، ہمارا کوئی زور تھا؟ اللہ الحمدللہ. اللہ جے سانو چڑیاں ہی مہربانیاں کیتیاں نہیں تے تیریاں ہی مہربانیاں شکر بھی ادا نہیں ہو سکتے. آگے ہی بڑھنی چاہیے اور زیادہ چھٹنا چاہیے. لیکن جو دولت آتی جائے آنا ہونے لگتی ہے، میں ہونے لگتی ہے. بس میں ہی تو خطرناک ہے. میں آئی اللہ کی رحمت رو اٹھ گئی. میں تے اللہ نو قتل گوارا نہیں نہ ہے. بڑے جنہوں تے کرم ہوندے نے نہ ہوئے لوگو، بڑے جنہوں تے فضل ہوندے نے نہ لوگو، انج لگدا ہوندا ہے بڑا ہی اللہ راضی ہے، نہ تے بڑا اللہ راضی ہے. جو ہی انانیت پلنے لگتی ہے. دو طرح کی انانیت ہوتی ہے. ایک انانیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا آئی، مستی آئی، میں ہونے لگی، پرواہ ہی نہیں کرتا، رب بھی بھول گیا. اور ایک یہ بھی انانیت ہوتی ہے کہ دو سجدے اللہ دے کر سڑے نے، چار پیسے صدقے دے کر سڑے نے، چھولیاں دی دیگ پکا کے ون سڑی ہے، چول پوجے ون سڑے نے، انہیں والی پھنڈ ہے، میں بڑا کمال کیتا ہے، میں بڑی خیرات دیتی ہے. یہ بھی ایک میں ہے جو اندر آنے لگتی. ہاں دولت اللہ دے تو پھر تو شکر کرنا ہی چاہیے، لیکن نیکی اللہ دے، یاد اللہ دے، عبادت اللہ دے، اطاعت اللہ اپنی دے، فرما برداری اللہ اپنی دے، اپنے نبی کی محبت دے، اپنے گھر کی حاضری دے، اپنا کلام سننے کی توفیق دے. یہ جتنی نیکیاں ہیں یہ کی اگر بندے نے تو اس کے اندر بھی کسی قسم کی میں نہیں آنی چاہیے. نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. آپ نے فرمایا جس بندے نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے گیت گائے اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ میں نے کیا، یہ بھی ایک میں ہے. اللہ کے گیت گائے، عبادت کی، حمدیں کی اور سمجھا یہ کہ یہ میں نے کیا، فقط کفرا، کفر کیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لیا. میں کیسی میں کی کہیں گنجائش نہیں. الکبریاء ردائی، یہ میں کرنا اور میں پیدا ہونا، یہ میں اللہ کی چادر ہے. اس چادر کو جس کسی نے ہاتھ ڈالا اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا. لوگوں تسی اپنی چھوٹی چھوٹی عزتاں تے کسی نو ہاتھ پان دے دیو. جب انسان ہو کر، میری مخلوق ہو کر، عاجز ہو کر اپنی عزتوں پہ کسی کو ہاتھ نہیں ڈالنے دیتے تو میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، میں کرنے کا حق مجھے ہے اور کسی کو نہیں. جس نے میں کی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالی. جس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالی پھر میں اس کو چھوڑ دوں؟ نہیں. مہلت تو میں نے دی ہے، زندگی تو گزارنی ہے، لیکن میری رحمت پھر اس سے ہٹ جاتی ہے. جس سے میری رحمت ہٹ جائے اس کی بھی کوئی زندگی ہے پھر؟ نہیں. وہ زندگی تھوڑی ہوتی ہے، وہ درندگی ہو جاتی ہے. وہ زندگی تھوڑی ہوتی ہے، وہ شرمندگی ہو جاتی ہے. وہ جینا تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو ذلیل ہونا ہوتا ہے. وہ تو سراسر مصیبت اور بلا ہوتی ہے اپنے لیے بھی اور ارد گرد والوں کے لیے بھی. وہ زندگی جس زندگی سے اللہ کی رحمت کا سایہ اٹھ جائے. لا یہ دنیا والے جہنمیوں سے متعلق تم نے آراف والوں سے سنو، انہوں نے مال اکٹھا کیا، بڑائیاں کرتے تھے، اکڑتے تھے. جنتیوں سے تم نے سنو،
انہوں نے اپنا دین بنا لیا تھا علیحدہ، کھیل اور تماشے کے رنگ میں، اور دنیا کے غرور اور دنیا کے فریب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آج ان سے سنو، خود بھی بولیں گے، بتائیں گے کہ یہ کس طرز کی سوچ تھی ان کی اور ان کے اندر کیا بات تھی۔ آج آتی ہیں سامنے میری کتاب کی باتیں، آج میرا کلام سامنے آتا ہے، آیات سامنے آتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ رویہ دیکھو ان کا۔ مولوی عالم ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوشش کریں گے کہ وہ فتوے حاصل کر لے جن فتووں سے جو سچے دین کا مواخذہ ہے اس سے بچ جائے۔ یہ رویہ، کیونکہ سیدھا یہ کہلوانا کہ دیکھو جی یہ دین کے منکر ہیں، دیکھو جی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے منکر ہیں، سیدھا یہ کہلوانا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ مولویوں سے، عالموں سے پیسے دے کے، ان کا ضمیر خرید کے ایسے فتوے لیں گے جو لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو جی یہ فتویٰ ہے علماء کا، یہ بھی تو قرآن سنا رہے ہیں، یہ بھی تو دین سنا رہے ہیں، یہ بھی تو حوالے موجود ہیں۔ انہیں مولویوں نے ڈاڈیاں مسئلے کیتے ہوئے نے تو ڈاڈے حکم بنائے ہوئے نے، اللہ کے دین میں کوئی سختی ہے، کوئی اسلام میں کوئی جبر ہے؟ نہ جی نہ، اے دیکھو ابھی تو مولوی نے نیا دا فتویٰ موجود ہے، فلاں مولانا فلاں مولانا فلاں مولانا۔ اپنے ملک سے نہیں ملیں گے تو باہر کے ملک سے مولویوں سے بلا لیں گے، ان سے فتوے لیں گے۔ اللہ اللہ، مجھے یاد ہے کہ پچھلی جو حکومت تھی اس حکومت میں ہمارے شہر کے ایم پی اے ہیں، وہ مشیر محبود آبادی تھے کہ کیا تھے۔ ایک دن جنازے میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے تو مجھے کہنے لگا شاہ جی میں ملیشیا گیا ہوا سا، اوتھے انہاں خاندانی منصوبہ بندی کا نظام بڑا ودیا چلایا ہوا ہے۔ میں کہ تسی بھی چلاؤ، تانوں کنے ٹھاکے ہیں؟ وہ جی ٹھاکنا کی یہ تھی، علماء ہی بڑے ڈاڈے نے، سانوں کرنے کچھ نہیں دیں۔ ملائیشیا میں گیا ہوں، وہاں علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے، وہ سارے خاندانی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ میں کسی وقت آپ کے پاس آؤں گا، آپ سے بات چیت کروں گا۔ میں کہا جے کوئی گنجائش لین آنی جاتے ہو تو میرے کو ہے کوئی نہیں، تو سمجھن گل آنی ہے تو جی آئیں ایک باری چھڑ کے لاکھ باری آؤ، 100 باری آؤ۔ کوشش، محنت کہ کسی طرح کو گنجائش کے فتوے مل جائیں۔ اللہ 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 اللہ، ایک عادت بن جاتی ہے، دولت کے سہارے پہ، عزت کے سہارے پہ، اپنے اقتدار کے سہارے پہ ایک سوچ اندر پکی ہو جاتی ہے، خدا جیسے خدا ہوتا ہے ایک اندر معبود بن جاتا ہے کہ عزت نال، اقتدار نال، دولت نال، وسائل نال ہر کام تسی کر سکتے ہو، ہر شعبے چ بندے مل جاندے نے جڑے تہاڈا کام کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، دیکھ لیجئے کہ دنیا داروں نے اپنی دنیا چلانے کا یہی مسئلہ بنایا ہوا ہے، ہر طبقے میں کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اپنی دوستی بنائی ہوئی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو اپنی اپنی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی کچھ ہوتا ہے۔ تاجروں میں اپنے نمائندے چمچے چھوڑے ہوئے ہیں، مولویوں میں اپنے نمائندے اور چمچے رکھے ہوئے ہیں، صوفیوں میں اپنے نمائندے اور چمچے رکھے ہوئے ہیں، پیروں میں اپنے نمائندے اور چمچے رکھے ہوئے ہیں۔ اپنی دولت کے بل بوتے پہ، اقتدار کے بل بوتے پہ ہر کام کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کو مل جاتا ہے ہر فیلڈ میں، جس کے ذریعے یہ اپنا کام نکلواتے ہیں۔ یہ ایک زندگی بن جاتی ہے، عادت یہ پڑ جاتی ہے کہ ہمارا کوئی کام رکنے نہ پائے، اتنی دولت ہوتے ہوئے ساڈا کام نہ ہو، اتنا اقتدار ہوتے ہوئے ہمارا کام نہ ہو۔ سارا اقتدار، ساری دولت، ساری عزت، ساری چاہت یہ دن ب دن بڑھانے کا شوق اسی لیے رہتا ہے کہ تھوڑی بہت جو کبھی تنگی آ جاتی ہے، یا تھوڑی بہت جو بعض کاموں میں کبھی رکاوٹ بننے لگتی ہے، نہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، سب رکاوٹیں ہٹ جائیں، اتنی دولت، اتنی قوت، اتنی طاقت آ جائے کہ کوئی رکاوٹ سامنے نہ رہ جائے، جو ہماری مرضی آئے ہم کریں۔ یہی وہ اندر ایک خدا ہے جو بن رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو جائے تو پھر فرعون بن جاتے ہیں، پھر خدا بن جاتے ہیں۔ اگر ناکام ہوں تو پھر یہ بھیڑیے اور خنزیر اور سور ہوتے ہیں جو کاٹ کاٹ کے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔
اللہ 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 اللہ۔ رویہ یہ ہوتا ہے کہ ساڈا کب نکلتے رہنا چاہیے، جائز ناجائز کوئی رکنا نہیں چاہیے، کام ہونا چاہیے۔ اللہ جس لئے قیامت دا تذکرہ ہوندا ہے، سچائی آندی ہے، سنان والے سناندے نے، اوئے ایتھے تے کم کڈاندے ہو پہ، ایتھے تے غریب پھنس جاندے نے تہاڈی جگہ، اور دولت پہ ناز کرنے والوں، مستیاں مارنے والوں، یہاں تو تم نے اپنے کرندے بنائے ہوئے ہیں جو تمہارے کام نکالتے ہیں، اور اس طرح کام نکلنے میں اتنے مست ہو کہ تمہیں کوئی ڈر نہیں رہ گیا، خوف نہیں رہ گیا۔ وہ ایک دن آنے والا ہے جس دن کوئی سفارشی نہیں ملے گا، جس دن کوئی چمچہ کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی چیلا کام نہیں آئے گا، قطن نہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن سچائی ننگی ہو کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں دنیا تے یہی بے یقینی ہے، یقین نہیں آتا ان کو، کیونکہ روزمرہ کے کام ہو رہے ہیں ان کے، چمچے ہر جگہ موجود ہیں، لالچی ملا ہر جگہ موجود ہیں، ضمیر فروش پیر ہر جگہ موجود ہیں، ایمان فروش گدی نشین ہر جگہ موجود ہیں، فتوے بیچنے والے مفتی ہر جگہ موجود ہیں، بے حیا کرپٹ افسر ہر جگہ موجود ہیں، راشی ملازم ہر جگہ موجود ہیں، ہر دفتر میں، ہر محکمے میں، ہر محلے میں، ہر مذہبی گروہ میں کوئی نہ کوئی اپنا نمائندہ رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے اپنا کام نکالنے کے یہ عادی ہو چکے ہیں۔ چنانچہ یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھتی نہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن کسی طرح کوئی کام نہیں نکل سکنا، بس اس بات پہ یقین نہیں آ رہا ہے۔ یہ خرابی اصل سنتے تو ہیں، کانوں میں آوازیں تو پڑتی ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، لیکن روز مرہ کی زندگی کی گاڑی جو ان کی آسانی سے چلتی ہے نا، وہ اتنی دماغ پہ چھا گئی ہے کہ دل میں گل نہیں وڑتی، تو سن لیندے نے جے کدی سننی پوے تے، ابل تے انی گل سناندا ہی کون ہے، انہاں نوں سامنے تے آکھنا ہی بڑی مشکل ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے جب کبھی سنتے ہیں تو وہ ان کے اندر نہیں جاتی، یقین نہیں آتا، بس تھوڑی بہت انجے سنی سر ہلایا تے گئے، پھر اوہ کچھ اللہ اللہ۔ یہ ان کی جو عادت ہے نا، جو بے یقینی ہے، اس کیفیت کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ هل ينظرون الا تأویلہ، جی دیکھیے ذرا، هل ينظرون الا تأویلہ، کس انتظار میں لگے ہیں، کس امید میں لگے ہیں؟ هل ينظرون الا تأویلہ، کہنے والے کہہ رہے ہیں او چودھری جی، او وزیر صاحب، او حضرت صاحب، ایک دن آنے والا ہے جس دن مرید کام نہ آئیں گے، ایک دن آنے والا ہے جس دن راشی افسر کام نہ آئیں گے، ایک دن آنے والا ہے جس دن جھوٹے ملا کام نہ آئیں گے، ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے جس دن کام آنا ہے، کام آنا ہے۔ اللہ کی کتاب کے اوپر گزاری ہوئی زندگی اور محمد کی غلامی میں گزاری ہوئی زندگی نے اور کسی چیز نے کام نہیں آنا۔ سنا رہے ہیں سنانے والے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو ہے لوگوں اس دن سے، ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے بدلے کام نہ آئے گی۔ اتنے دن ہوتا نا کیتا کوئی پھنس کوئی گیا، گڈی ماری مالک نے تو مقدمہ ڈرائیور تھے، قتل دے ذمہ جا پیا۔ اللہ اللہ، دشمن مریا چودھری صاحب دا تے پھنس بدماش گیا، ہوتا رہتا دنیا، اور تنوں چھڑا لاں گے، چل ایک باری قرار کر، ساڈے ہوندیاں خیراں نے گل ہی کوئی نہیں، اور فلانے نے چھڑایا، فلانے نے چھڑایا، فلانے نے چھڑایا۔ ہاں دنیا میں یوں ہو جاتا ہے، دنیا میں یوں ہو جاتا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، لیکن ایک دن آنے والا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یوں نہ ہو سکے گا، یوں نہ ہو سکے گا کہ کرے کوئی تے بھرے کوئی، نہیں نہیں، ایک دن آنے والا، ایک دن آنے والا ہے، کرنے والے کو اپنے کیے کی خود بھگتنی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کرے کوئی تو پھنس کوئی جائے، نا 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 نا، یوں بھی نہیں ہوگا، یوں بھی نہیں ہوگا کہ پھنس کوئی جائے اپنی غربت سے، پھنس کوئی جائے اپنی کمزوری سے،
پھنس کوئی جائے اپنی کم مائگی سے، پھنس کوئی جائے اپنے بے وسیلہ ہونے سے، پھنس کوئی جائے اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے، یوں بھی نہیں ہوگا اور یوں بھی نہیں ہوگا، یوں بھی نہیں ہوگا کہ اپنی شفقت نال، اپنے ایثار نال کوئی اپنے آپ نو مجرم دی جگہ تے پیش کر دے، میرا پتر جوان ہے، ایوں نے زندگی دیاں بہاراں بھی نہیں دگیاں، ایوں نے لذتاں بھی نہیں دگیاں، پھنس گیا چھٹدا نہیں، چلو بڈھا پیو کہندا میں اقرار کر لینا پتر میرا بچ جائے، یوں بھی تو ہو جاتا ہے یہاں۔ پیار نل محبت نل ماں نے سر لے لئی، پتر نے سر لے لئی، پیو نے سر لے لئی۔ اوے لوگوں اس دن یہ بھی نہ ہوگا، یہ بھی نہ ہوگا، نہ لوگوں یہ بھی نہ ہوگا، یہ بھی نہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کیا قرآن بیان کرتا ہے کھول کھول، یوم یفر المرء من اخیہ۔ اوے لوگو کسے دی جگہ پھسنا چاواں نال نہ 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 نہ، وہ تو بھاگنے کا دن ہوگا، بھاگنے کا دن ہوگا، اور پھرا کو نس جائے گا، ماں پترا کو نس جائے گی، باپ اولاد کو نس جائے گا، سجن کو نس جائے گا۔ کیوں اللہ نسنا کیوں پہ جائے گا؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ لوگوں دنیا تے دن ہوندا ہے ایک پھسے ہے تے باقی پھسے نہیں، دنیا تے دن ہوندا ہے نا، ایک مجرم کڑکی آ گیا تے باقی بچے پھر دے نے جرماں دے باوجود قابو نہیں آئے ہوئے، باقی آزاد نے، باقی موجاں مار دینے پہ، موجاں مرن والے وچوں کوئی کہندا چلو میں دی جگہ پھس جانا ہے، جوانیاں مان لے، میں جھوٹا اقرار کر لاں، میں بچ بھی جان دیاں امیداں نے، باقی چونکہ بچے ہوندے نے اکو کڑکی لگیا ہوندا ہے، اونوں بچے ہوئے بچان واسطے بھج پیندے نے، بچان واسطے بھج پیندے نے تے کوئی نہ کوئی راہ نکل آندی ہے۔ لیکن لوگو او دن اجدا دن ہوئے گا کہ ہر کوئی پھسیا ہوئے گا۔ جی اس دن یہ نہیں ہونا کہ ایک پھسے ہے تے باقی بچے نے، چونکہ بچے نے لہذا اینو بچا لین، نہیں، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اوے لوگو ہر بندہ، ہر انسان، مرد یا عورت، چھوٹا ہے یا بڑا، غریب ہے یا امیر ہے، سیٹھ ہے یا فقیر ہے، ہاں بادشاہ ہے یا رعایا ہے، کوئی ولی ہے یا گناہگار ہے، نبی ہے یا امتی ہے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اوے لوگو ہر بندے نو اپنی فکر پہ ہی ہونی ہے، آپ پھسے ہونا ہے، آپ نسدا ہونا پیا، جان بچاندا پھردا ہونا پیا، کسے طرح اج میں بچ جاں، اللہ دی رحمت لب جائے۔ ہر کوئی تے آپ پھسیا ہویا، اور جڑے آپ پھسے ہوئے نے وہ کسے نو کی بچا سکدے نے؟ اللہ اللہ، بڑے بڑے نبی نفسی 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 رب نفسی، اللہ منو بچائیں، ربا منو بچائیں، ربا میریاں خیراں، ربا میریاں خیراں، ہر کوئی بھلیا کھلوتا ہوئے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک حدیث میں سنایا کرتا ہوں، اکثر پتہ نہیں یاد رکھتے ہیں کہ نہیں، ایک ماں تے پتر نو آمنے سامنے کیتا جائے گا، حدیث ہی جاندا ہے، ماں آکھے گی او میرا پترا میں تنوں اینا چر پیٹ چکی رکھیا، جی اماں جی، ہاں میں تنوں اینیاں تکلیفاں نال جنم دتا، میں قیامتاں جو گزری، ہاں اماں جی میں تنوں اینا چر دودھ پلایا، ہاں میری ماں سچ کہنی ہے، ہاں میں تنوں اینا چر بچپن ہی سنبھالیا، تیرے پیشاب دے تیرے گند صاف کیتے، ہاں اماں جی، ہاں تنوں اینا چر ماں تیرے باپ دیاں سختیاں سہ کے تیری جوانی دے انتظار وچ میں تیرے ڈاڈے باپ دے گھر گزارے کردی رہی، ہاں امی جی، ہاں امی جی، سچ کہندے ہو، وڈا ہو گیا چاواں نال تیریاں شادیاں کیتیاں، بیوی چ رج گیا، بال بچیاں چ رج گیا، مینوں پوچھدا بھی نہیں سا، پھر بھی میں تیرے واسطے خیر دیاں دعاواں ہی منگدی رہندی سا، ہاں اماں جی، ہاں اماں جی، ساری زندگی میں تیریاں خیراں تے گزاری، او میرا پترا اج میریاں کچھ نیکیاں گھٹ گئیاں نے اللہ دی بارگاہ چ، کچھ نیکیاں تے اپنیاں نیکیاں جو منوں دے دے۔ ماں آکھے گا اماں کچھ ہور مانگ نیکیاں دی تے اج منوں آپو لوڑ پئی ہوئی ہے۔
اللہ اللہ، یہ ہے لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اوے لوگوں، نہ باپ نے کم مانا جے، نہ پترا نے کم مانا جے، نہ دھیاں نے کم مانا جے، نہ یارہ نے کم مانا جے، نہ مزارہ نے کم مانا جے، نہ غارہ نے کم مانا جے، نہ پیرہ نے کم مانا جے، نہ دربارہ نے کم مانا جے، نہ دکانہ نے کم مانا جے، نہ دولہ نے کم مانا جے۔ کم مانا جے، کم مانا جے، اللہ دی کتاب نے سفارشی بننا جے، تے میرے محمد نے سفارشی بننا جے۔ سنت پکی کر لو، محمد دی سفارش مل جائے گی۔ عقیدہ توحید پکا کر لو، قرآن دی سفارش مل جائے گی۔ یہی دو چیزاں نے جنوں تے عمل جنہاں نال جاری اس دن کم آنی ہے، اور کوئی چیز کم نہیں آنی۔ سنان والے سنا دے، کنا چ آوازاں پیندیاں نے، غریب بندہ تے ڈر جاندا ہے، کوئی 2 دن ڈر رہا، کوئی 4 دن ڈر رہا، عام آدمی تے کوئی ڈرن لگ پیندا ہے، کسے نو 10 دن ڈر رہا، کسے نو مہینہ ڈر رہا۔ لیکن اللہ فرماندے نے بے ایمان حکمران، اے جھوٹے سرمایہ دار، اے دین دے اگے مقابلے تے جھوٹے دین بنا لین والے پیر تے ملا، انہاں کمینیاں نو پتہ ہی کی بیماری لگ گئی ہے۔ هل ينظرون الا تاویلا، انہاں دا دل مندا نہیں کہ انج دا دن کوئی آن والا ہے، اندر گل کھبدی نہیں، اے خرابی پئی ہوئی نے۔ عادی ہو گئے نے اس ملا نو استعمال کر لین دے، عادی ہو گئے نے اس پیر نو استعمال کر لین دے، عادی ہو گئے نے اس مفتی نو استعمال کر لین گے، عادی ہو گئے نے اس ڈی سی نو استعمال کر لین دے، عادی ہو گئے نے اس کمشنر نو استعمال کر لین دے، عادی ہو گئے نے اس وزیر نو استعمال کر لین دے، عادی ہو گئے نے صدر نو استعمال کر لین دے، ہاں عادی ہو گئے نے ڈنڈے تھے، یقین نہیں کردے، عادت پھیڑی پہ گئی نے، ہاں اے اڈیکے لگے ہوئے نے، اڈیکے لگے ہوئے نے کہ جو ہونا ہی کوئی نہیں، اے اڈیکے لگے ہونے دا یہ مانا یہ جو ہونا ہی کوئی نہیں۔ قیامت کتھوں آنی ہے، کتھوں اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، کتھوں وہ دن آنا ہے، انج ہو ہی نہیں سکتا، انج ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی وقت انج دا آوے کہ سفارشی کوئی نہ ہوئے، انج ہو ہی نہیں سکتا کہ وقت انج دا آوے دولت کم نہ آوے، انج ہو ہی نہیں سکتا کہ انج ہوئے کہ کوئی دا نہ چلتا ہوئے، کوئی دا نہ چلتا ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں ہونا جے یود المجرم یومئذ لو یفتدی، اللہ مجرم اس دن بڑا چاہے گا من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی توویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا۔ قرآن ہلا کے رکھ دینا ہر شے، پتہ نہیں بے ایمان لوگ پھر کیوں توجہ ہی کوئی نہیں قرآن والے پاس۔ یود المجرم یومئذ، مجرم اس دن خواہشاں پالے گا، چاہے گا، تمنا پالے گا، لو یفتدی یومئذ ببنیہ، پتر دے کے اج دے عذاب تو بچ جاں، وَأَخِيَ پھرا دے کے اج تے عذاب تو بچ جاں، ہاں بیوی دی قربانی دے کے میں اج دے عذاب تو بچ جاں، نہیں جی نہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا وچ جو کچھ میں کمایا سی سارا میرے کولو اج للہ اللہ، منو اج دے عذاب تو بچا لے۔ اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، کلا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گئے ہو دن جدو دال لگتے سن تو چمچے کام آندے سن تو پیسہ کام آندا سی، کلا ہرگز نہیں، کدی نہیں ہو سکتا، انج نہیں ہو سکتا، ناممکن، آج نہیں ہو سکتا، انہا لظا نزاعۃ للشوا، آج اگ نے تیریاں آندرا ادھیڑ باہر کڈنیاں نے، اللہ آج آگ نے جھپٹے مار تیرا سینہ باہر کڈنا ہے، تیرا دل باہر کڈنا ہے، جس دل وچ دنیا دے ڈیرے لگے ہوئے سن آج نکلنی باہر، آج نکلنی ہر بار، ہاں انج بھی نکلے گی تے انج بھی نکلے گی، تے جڑے جھوٹے چکر چلائے ہوئے سنی چمچیاں تے کڑچیاں تے سفاریاں دے، او بھی آج چیکا مار کے آکھے گا حل لنا من شفاع، ہائے آج بھی کوئی سفارشی لب جائے۔ دیکھو قرآن مجید دا اعجاز دیکھو ذرا، انج ویسے اللہ جتھے آپ بیان کر دیں نا جگہ
اتھے اللہ کہتے ہیں اس دن سفارش فائدہ نہیں دین لگی. کدھر اللہ کہتے ہیں ما من شفین، اوے لوگو سفارشی کوئی نہیں ہونا اس دن. واحد دا سیغہ بولیا جاندہ ہے یا شفاعت مصدر دا سیغہ بولیا جاندہ ہے. لا تنفع الشفاعت عندہ الا باذنہ، لا تنفع الشفاعت الا لمن ارتضی. سفارش فائدہ نہیں دین لگی اس دن کوئی بھی مگر اللہ جنی اجازت دے گا انی سفارش فائدہ دے گی. اللہ جدے اتر راضی ہوئے گا انہوں سفارش فائدہ دے گی، اور کسی نو سفارش فائدہ نہیں دین لگی. کدھر لگن ما من شفین، سفارشی کوئی نہیں ہونے لگا. کدھر اللہ کہتے ہیں لا یقبل منہا شفاعت، اس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی تھی چلی. مصدر دے سیغے واحد دے سیغے جتھے اللہ آپ بیان کر دینے، جتھے سرمایہ داراں تے ٹھیکے داراں تے انہاں بے ایماناں دے جنہاں نویں دین بنائے ہوئے سن منہ چوں اپنے لفظ کڈے نے نا، اوتھے واحد دا سیغہ نہیں، اوتھے جمع دا سیغہ آیا. حل لنا من شفاع، آئے آج کوئی سفارشی ہون سفارشی ہون، ایک سفارشی نہیں پہ کہندے من شفاع. آئے بہتے سارے سفارشیوں وچوں آج کوئی سفارشی کم آ جائے. دنیا دے بڑے سفارشی سن ساڈے، ہاں کدھر ڈی سی سفارشی سی، کدھر گورنر سفارشی سی، کدھر دولت سفارشی سی، کدھر قد سفارشی سی، کدھر زمینہ سفارشی سن، کدھر ملا فتوہ دے دیندہ سی، کدھر مفتی فتوہ دے دیندہ سی. بڑے سفارشی سن. ہائے آج انہاں سارے سفارشیاں میں جو پیر صاحب سفارشی سن، بابا جی سفارشی سن. اللہ کو منگن لگیاں بھی سفارشی پا لیندے ساں پا لیندے ساں. ہاں اے بھی عادت پہ گئی ہوئی سن نے. اللہ کو منگن لگیاں بھی سفارشی، اللہ کو منگن لگیاں بھی وسیلے، اللہ کو منگن لگیاں بھی ذریعے. اوتھے بھی سفارشی تے دنیا دے بھی سفارشی. ہائے اج کوئی اونا سفارشیاں وچوں یا انہاں سفارشیاں وچوں جنہاں نو اپنی دعاواں وچ پا پا کے اللہ دے سامنے پیش کر دے رہے ہیں حل لنا من شفاع. ہائے اج کوئی سفارشی انہاں وچوں کم آ جائے. سفارشیاں دے ڈھیر لائے ہوئے سنے نا اپنے ارد گرد، وہ سارے سامنے آن گے. حضرت سلطان باہو نو سفارشی بنا کے پیش کر دے ساں، ہاں اونچی سرکار نو سفارشی بنا کے پیش کر دے ساں، علی حجویری نو سفارشی بنا دے ساں اللہ دی بارگاہ چ. ہاں جی ہاں، ہاں جی ہاں، سونے کملی والے دیاں سفارشاں دیاں دعائیاں پاندے ساں. حل لنا من شفاع، ہائے انہاں سفارشیاں وچوں اج کوئی سفارشی کم آ جائے. فیشفعوا لنا، یا ساڈی سفارش کر دے اج کوئی سفارشی آ گئے. ہائے ہائے کر کے تھک جان کے سفارشی کتھوں لبے. شفاعت تے ملنی ہے رسول اللہ دی قرآن والے انو، شفاعت تے ملنی ہے سنت والے انو. جنہ سنت چھڈی انہوں نے سفارش نہیں مل سکتی نبی. جنہ اللہ دی قرآن نو کان دیتا انہوں نے شفاعت نبی دی نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی. سوال پیدا نہیں ہوتا. قرآن دیا صاف آیتاں نے. اللہ پچھلے درسہ جو میں سناندہ رہے ہیں، جڑے بندے نہیں سا تسی بھی سن لو. صاف قرآن ہی چاہتا ہے یوم یعز الظالم ولا یدیہ. ہاں اس دن پھنسیا ہویا مجرم تے ظالم اپنے ہتھاں تے وڈے گا تے چک مارے گا. کچھ نہیں نہ بن سکتا بندے آکھے، پھر اپنے آپ میں چک مار دا ہے. خاص کر جڑا بندہ عادی ہوئے سب کم کروا لین دا. غریب آدمی نو تو روز ہی ہوندہ ہے، وہ نہیں چک شک مارتا بیچارہ اپنے آپ، تو روز دا ہلیا ہوندہ ہے. جنہوں کسے دن ہی کم بن جائے نہیں آج کم پہ ہوندہ، وہ پھر اپنے آپ میں چک مارے گا، پھر ٹکرا مارے گا. یوم یعز الظالم ولا یدیہ، اے لوگو ظالم اپنے ہتھاں تے چک مارے گا. وَيَقُولُ، آکھے گا زبان تو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے کاش، ہائے کاش میں اللہ دے پیغمبر دے نال اپنا رستہ بنایا ہوندہ، سنتوں تے چلیا ہوندہ، نبی دی غلامی زندگی گزاری ہوندی. چکا مارے گا، ہاتھاں نو کٹے گا تے وڈے گا تے منہ جو لفظ نکلن گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا.
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں فلاں جھوٹے مولوی نال کم نہ چلایا ہوندا، ہائے میں فلاں جھوٹے پیر نال کم نہ چلایا ہوندا، ہائے میں فلاں جھوٹے فتوے نال کم نہ چلایا ہوندا، ہائے میں اس مولوی دے آنکھے نہ لگیا ہوندا، ہائے میں اس پیر دے آنکھے نہ لگیا ہوندا جنہاں دے آنکھے لگ گئے میرا رستہ نبی دے رستے تو وکھرا ہو گیا سی۔ چک مارے گا اس دن تو چک ماریا کی بڑھنا، چک ماریا کوئی بڑھنا نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک اور گل بھی تو ہے نا، ایتھے لوگوں بھی چک ماردا سی نا، او دا لٹ او دا لٹ او دا لٹ او دا لٹ او دا لٹ، یہی تو پروگرام سی، دب کٹھا کٹ دب لٹ تے دب لٹ، اونوں وڈ اونوں وڈ اونوں وڈ اونوں بھونک اونوں بھونک۔ اللہ 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 اللہ، اور دنیا نو وڈن والا اج اپنے ہتھاں نو وڈے گا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں پیغمبر نے رستہ بنایا ہوندا، فلاں نال نہ ٹریا ہوندا، فلاں نال نہ ٹریا ہوندا، فلاں نال نہ ٹریا ہوندا۔ قرآن دو چیزاں اکٹھیاں کر کے سمجھاندا وے، اونج تے آخر دنیا چ کسے مولوی دے آکھے تے لگنا ہی ہے نا، کسے پیر دے آکھے تے لگنا ہی ہے نا۔ آپو تے بندہ نہیں نہ سارا عالم ہوندا تے نہ پتہ ہوندا، کسے نہ کسے مولوی کول پوچھنا ہوندا، کسے نہ کسے پیر دے پیچھے ٹرنا ہوندا، کسے نہ کسے دے آکھے لگنا ہوندا۔ اے تے نہیں قرآن حدیث آخدا وے پیراں دے منکر ہو جاؤ، مولویاں دے منکر ہو جاؤ، مولویاں نو جناب پوچھو کچھو ہی کوئی نہ، انہاں دے نیڑے ہی نہ لگو، نہ نہ، کام تو انجے ہی چلنا ہے۔ دین دا کسے مولوی کول پوچھنا ہے، کسے پیر کول پوچھنا ہے، کسے دے پیچھے ٹرنا ہے، کسے دے ہاتھ ہاتھ دینا ہے، کوئی مرشد پھڑنا ہے تے ضروری، اس تو بغیر دین دا پتہ تو نہیں لگدا۔ اللہ 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 ہے قرآن قربان جان۔ اللہ کہندے نے، اللہ کہندے نے پھس جان کے اس دن او بندے جڑے انہاں مولویاں دے پیچھے ٹرے، جنہاں مولویاں دے پیچھے ٹریاں، انہاں دا رستہ میرے محمد دے رستے تو وکھرا ہو گیا۔ اذان وکھری ہو گئی، جنازہ وکھرا ہو گیا، صدقے وکھرے ہو گئے، شادیاں وکھریاں ہو گئیاں، غمیاں وکھریاں ہو گئیاں۔ اذان میرے محمد دی شروع ہوندی سی اللہ اکبر تو، مکدی سی لا الہ الا اللہ تے، انہاں دی اذان وکھری ہو گئی، شروع ہوندی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، مکدی ہے کدھر ہور درے جا کے اذان بھی ہور ہو گئی، جنازہ بھی ہور ہو گیا۔ جنازہ محمد کریم دے زمانے میرے نبی دی سنت والا ایسی، 4 تکبیراں ہونیاں، السلام علیکم ہونا، میتاں چک لنیاں۔ انہاں نواں جنازہ بنا لیا، پہلے اذاناں پیاں ہوندیاں نے، پھر جناب والا سلام پھردا تے دعاواں پیاں ہوندیاں نے، پھر پھوڑیاں پیاں پیندیاں نے۔ نواں جنازہ بنا لیا، نویں صدقے بنا لے، نویاں نظراں بنا لیاں۔ اے نظر تے صدقہ میرے محمد دی ساری زندگی چ موجود کوئی نہیں سی کہ کسے قبر تے جا کے بکرا کو کے صدقہ ہوندا ہوئے کسے صحابی دی زندگی چ۔ ہاں کسے مزار تے جا کے غلاف چاڑ کے صدقہ کردا ہوئے میرا محمد، ابو بکر کردا ہوئے، عمر کردا ہوئے، بلال کردا ہوئے، نا 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 نا، میرے نبی دی زندگی چ ساری زندگی چ موجود کوئی نہیں کہ کدی ابراہیم علیہ السلام دی قبر تے جا کے آکھیا ہوئے ابا جی میں حاضر ہاں، میری اللہ نال گل کروا دیو، منوں اے مشکل پیش آ گئی ہے پہنچا دیو۔ ساری زندگی صحابہ دے کول نبی دی قبر موجود رہی ہے، نمازاں پڑھدے نے، نمازاں بھی درود پڑھدے نے، السلام علیکہ ایھا النبی، 5 باری آمدے نے، اللہم صلی علی محمد بھی پڑھدے نے، 5 باری مسیتی آندے نے، نمازاں پڑھدے نے، نمازاں پڑھدے نے تے پڑھ کے ٹر جاندے نے۔ کوئی ایک صحابی بھی سپیشل نبی دے کول کھلو کے، قبر دے کول کھلو کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھدا۔ حاضریاں قبر دیاں نویاں بنا لیاں نے، اذاناں نویاں بنا لیاں نے۔ ہاں ہاں اس مولوی دے پیچھے ٹرن والا، اس پیر دے پیچھے ٹرن والا جنہیں او دے دین نو، او دی زندگی نو نبی دی لین تو ریل تو پٹڑی تو ہٹا دیتا، اس دن چک مار مار کے آکھے گا اپنے ہتھاں نو، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں فلاں مولوی دے پیچھے نہ ٹریا ہوندا، ہائے میں فلاں پیر دے پیچھے نہ ٹریا ہوندا، او دے پیچھے ٹر ٹر کے ہائے میرے کول محمد دی غلامی چھٹ گئی، اج منو سونے دیاں سفارشاں نہیں ملدیاں پیاں، حل لنا من شفاء۔ دنیا تے انے سفارشی سن، اج کوئی سفارشی کم نہیں پہ آندا۔ اللہ دا پیغمبر بولے گا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، پیغمبر دی سنت، آقا دی سنت
مولا دی سنت، سید دی سنت، مرشد دی سنت، اوے معصوم دی سنت اور رحمت للعالمین دی سنت، جنہیں میرے کو کچھ لینا نہیں. مولوی نو روز نظر آنے، پیر نو روز نظر آنے، نوے تو نوے نظر آنے، نوے تو نویاں وصولیاں روز پاندے نے پیر تے مولوی. دے دے تھکا پھردا سی روز نظرانے روز ہدیے. ہاں سنت تے چلے نبی نو دینا بھی کچھ نہیں سی پہندا. سنت موجود ہے، چلی جاؤ نبی دی سنت تے جنت دیاں ٹکٹاں لئی جاؤ. مولوی نو اج اے نظرانہ، اج اے نظرانہ، اج مر گیا تے مولوی نو، اج جم پیا تے مولوی نو، اج عرس ہے تے مولوی نو، اج ختم ہے تے مولوی نو، اج ساتا ہے تے مولوی نو، اج چالیہ ہے تے مولوی نو، اج برسی ہے تے مولوی نو، اج میلاد ہے تے مولوی نو، اج اے ہے تے مولوی نو، اج اے ہے تے مولوی نو. ہاں پیر نو دے دے نظرانے، دے دے نظرانے. جے پیر صاحب کول گئے ہو تے تاں کچھ پیش کرو، جے پیر صاحب آئے نے تے تاں کچھ پیش کرو. سنت تے چلن لگیاں دینا ہی کچھ نہیں سی پہندا پیا. شادیاں سوکھیاں، غمیاں سوکھیاں، ٹیکساں کو جان چھٹ دیے، نمازاں سوکھیاں، جنازے سوکھے، غمیاں سوکھیاں. ہاں سنت تے چلیاں سوکھا بھی سنت رحمت للعالمین دی، سنت معصوم دی، سنت مرشد دی، سنت سید دی، سنت کائنات دے سب تو پیارے پیغمبر دی. اونوں چھڈ کے تے مولوی مگر ایڈا گھاٹے دا سودا کیتا کیوں ہے نا؟ نالے چٹیاں بھر دے رہے، نالے ایڈی وڈی سنت چھڑ کے، ایڈی سونی سنت چھڑ کے، ایڈا سونا مرشد چھڑ کے. ہاں انہاں مولویاں مگر کیوں پھرے؟ جنہاں مولویاں مگر ٹریاں تیری رحمت دا دامن چھٹدا سی. انہاں پیراں دے مگر کیوں پھرے؟ جنہاں دے مگر پھریاں تیری غلامی دا دامن چھٹدا سی. ایک ہی ہویا، ایک ہی ہویا. اللہ سونا گل وے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. جی یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ سونا میری سنت تے او چل سکدا سی، میرے نال او پیار کر سکدا سی، میری غلامی اونوں پکی ملدی سی، میری رحمت دا دامن او نہیں سی جھٹک سکدا، او دے نال پکا سی. کدے نال جن ایس قرآن نو جفا پایا ہویا سی، جڑا ایس قرآن نو چھڈ دے. لفظ مہجورا دا وقت کافی ہو گیا ہے، وگرنہ میں سمجھاتا مہجور دا کی معنی ہے. مہجور دا یہ معنی نہیں ہوتا کہ منن تو بندہ منکر ہو جائے، نہیں. مہجورا اللہ رسول اللہ مکے تو ہجرت کر کے گئے، مدینے چلے گئے، مدینے ڈیرا لایا، مدینے ڈیرا لایا تے مکہ مہجور ہو گیا. اینو کہندے نے مہجور ہونا، شہر چھڈ کے ٹر جانا. اے نہیں کہ مکے دیاں عظمتاں نہیں مندے پہ، بیت اللہ دیاں عظمتاں نہیں مندے پہ، ابراہیم دیاں عظمتاں نہیں مندے پہ. مندہ ابراہیم دیاں عظمتاں سونا، بیت اللہ دیاں عظمتاں مندہ ہے، کعبے دیاں عظمتاں مندہ ہے. اکھاں چوں اتھرو نے جان لگیاں، لیکن اس دے باوجود سمجھ دے نے جے بیت اللہ نو جفا پائی رکھیا، جے مقام ابراہیم نو جفا پائی رکھیا، جے کعبے نو جفا پائی رکھیا تے میرا کم نہیں چلنا. اے مسئلہ بنیا پہ کام میں اللہ دی توحید والا، اللہ دی توحید دے گیت گانے نے، اللہ دی توحید دا غلبہ کرنا ہے. فیصلہ ہویا مکہ چھڑ دیو، بیت اللہ چھڑ دیو، مقام ابراہیم چھڑ دیو، چھوٹے شہر ٹر چلو، اوتھے اللہ دی توحید دے گیت گاں گے، او کوئی وڈا شہر بن جائے گا. گل تے نا عظمتاں تے آبادیاں تے اللہ دی توحید نال ہوندیاں نے نا. آج مدینہ وڈا شہر بنے ہے کہ نہیں بنے ہیں؟ جی مکے دیاں عظمتاں اپنی جگہ، مکے دیاں شرافتاں اپنی جگہ، مکے دیاں برکتاں اپنی جگہ، پر جڑیاں دہائیاں مدینے دیاں نے تو حداں مکیاں پئیاں نے نا، حداں مکیاں پئیاں نے نا. اللہ 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 اللہ. اے لوگو میرا نبی مکے نو مہجور کر گیا، میرا نبی مقام ابراہیم نو مہجور کر گیا، چھٹ گیا. اتخذوا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے مطلب نہیں کہ قرآن نہیں سرمندے، اے مطلب نہیں کہ قرآن نو اللہ دا کلام نہیں سرمندے، اے مطلب نہیں کہ قرآن نو اللہ دی کتاب نہیں سرمندے، اے مطلب نہیں کہ قرآن کچھ تبدیلیاں دے قائل سن. نانا اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ اے سمجھ دے سن جے قرآن نو جفا پائی رکھیا تے زندگی دی گڈی نہیں ٹر دی. جی قرآن نو مہجور کر دیتا سن.
غلافاں چ لپیٹ کے الماریاں چ رکھ دیتا نے او چھلے غلافاں چ لپیٹ کے الماریاں چ رکھن دی شے نہیں، اے تے اپنے سینے وچ لپیٹ کے واڑن دی شے۔ جی میری امت دی شان ہے، میری امت دا امتیاز ہے۔ جنیاں امتاں نے انہاں دیاں کتاباں اللہ دے کلام سن، پر ایک بھی حافظ انہاں چوں اپنی پوری کتاب دا موجود نہیں سی۔ اس کتاب دے حافظ گنیا نہیں مکدے۔ ایس گئے گزرے دور وچ بھی یہی تے شان ہے، یہی تے امتیاز ہے۔ اے قرآن اے کتاب، اے دا ڈیرا سینیاں وچ، اللہ اے دا ڈیرا دماغاں وچ، اے دا ڈیرا علماں وچ، ہاں اے دا ڈیرا عملاں وچ۔ انہیں تے انج موجود ہونا سی، اے نہ میرے علم وچ، نہ میرے عمل وچ، نہ میرے دل وچ، نہ میرے دماغ وچ، سہنیاں غلافاں وچ لپیٹ کے میں الماریاں وچ رکھ دتا۔ اینو اللہ کہندے نے پیغمبر دی زبانوں اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ انہاں میری سنت اس واسطے چھڈی کہ انہاں قرآن نو چھڑ دیتا۔ جڑے قرآن نو چھڑ دین وہ میری سنت نہیں چل سکتے، میری سنت نہیں چل سکتے۔ اچھا نہ مراد ہو جان گے جس لے نہ کوئی سفارشی ملے گا، نہ کوئی معافیاں ملن گیاں، پھر ایک حسرت نہ تمام، ایک ناجائز خواہش پہلے آئی، حل لنا من شفعاء، جس نے دنیا تے کم چل دا سی، کوئی اتھے بھی چل جائے، ایک حسرت نا تمام باقی رہ گئی۔ حسرت بھی اپنی دس دیو، او نردو فنعمل غیر الذی کننا نعمل، ہائے جے سفارشی کوئی نہیں ملدا تے سانو ایک باری دنیا تے لٹا دیتا جائے، ایک باری پیچھا گھل اللہ، پھر اے حسرت پوری ہو جائے۔ فنعمل غیر الذی کننا نعمل، جڑے عمل اگے کرتے رہے ہیں ہون وہ عمل نہیں کرن لگے، ہون وہ عمل کریں گے جڑے قرآن تے سنت دے مطابق ہون گے۔ چنانچہ دوسری جگہ اے لفظ اللہ نے قرآن دی نقل کیتے رہنا کافران دے منہ چوں، آکھن گے یا لیتنا نردو، ہائے کاش سانو لٹا دیتا جائے، کی کریں گے ولا نکذب بآیات ربنا۔ اصل جرم ہے یہ قرآن نو کنڈ دینا، نبی تاں ہی چھٹدا ہے، نبی دی رحمت دامن تاں ہی چھٹدا ہے، سمجھ آ جائے گی اس دن اصل جرم ہے وے یا لیتنا نردو، ہائے کاش سانو لٹا دیتا جائے، لا نکذب بآیات ربنا، اسی اپنے رب دیاں آیتاں نو جھٹلان نہیں لگے۔ مننا گے دنیا تے جا کے قیامت ہونی ہے، مننا گے ایک دن آنا ہے جس دن سفارشی نہیں چلنے، مننا گے ایک دن آنا ہے جس دن کوئی بدلے نہیں آنے، مننا گے ایک دن آنا ہے جس دن چمچیا کام نہیں آنا، مننا گے ایک دن آنا ہے جس دن دولت نے کم نہیں آنا۔ عمل وہ کریں گے جنہاں جو پتہ چلے گا کہ اللہ دی کتاب نے کم آنا ہے تے محمد دی سفارش نے کم آنا ہے، محمد دی غلامی نے کم آنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس لئے خواہش کریں گے نا اللہ وہ تو فیصلہ سنیو، ہائے اسی لٹا دیتے جائیے، ہائے دنیا تے گھلیے چنگے کام کر کے آوان گے، قرآن دے مطابق کر کے آوان گے، اللہ دی آیتانو نہیں جھٹلان لگے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، من کے آوان گے اللہ دی کتاب دی آیتانو، ہاں بڑے اقرار کرن گے۔ ویسے قرآن چگے موجود ہے، اللہ کہتے ہیں جب میں لٹا دیا نا انہاں بے ایمانہ پھر وہ کچھ کرنا دے جا کے، مجھے پتہ ہے انہاں بڑے اچھی طرح، انہاں لٹان دا فائدہ کوئی نہیں، لہذا لٹان والا قصہ کوئی نہیں، جواب مل جائے گا جانا شانا کوئی نہیں، اتھے ہی پترو ہون۔ کیوں جی قد خسروا انفسہم، زندگی دا خلاصہ یہ سی نا، سمجھ دے سو بڑی کامیاب زندگی گزارنے پہ اسی بازی جت لئیے، سمجھ دیو نفع اسی سمیٹ لینے، اے گمان ہوندہ نا وڈے دنیا دار دا، اے گمان ہوندہ نا جھوٹے دیندار دا، اے گمان ہوندہ نا اکثریت دے بل بوتے ہوتے، چمچیاں دے بل بوتے ہوتے، بہتے گمراہوں دے نالوں دے بل بوتے ہوتے، اے خیال ہوندہ اسی بازی جت لئی، اسی جت گئے، اسی اگے ہاں، اسی کامیاب ہاں، اسی نفع والے ہاں۔ اللہ سونا آخری فکرہ آکھے گا قد خسروا انفسہم، بیڑیاں رڑ گئیاں جے، پٹھا بہ گیا جے،
قد خسروا انفسهم اج بیڑیاں رڑ گئیاں جے اج بھٹا بہ گیا جے قد خسروا انفسهم میں پیا دستا جے ککھ نہیں جے پلے رہ گیا اپنے آپ نو گھاٹے پایا جے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ہاں آ جا کے کچھ امیداں بھی بنائیاں ہوندیاں سن اے ہو جائے گا پیراں نے پیر کم آ جان گے پیراں نے پیر دے دھوبی نو فرشتیاں نے پوچھیا ایندے کوئی جھوٹ بھی پکوائے ہوندے نے مولویاں نے تیرا رب کون ہے تیرے نبی کون ہے تیرا دین کی ہے وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ میں پیراں نے پیر دا دھوبی ہمیں نہ بہت تڑبڑ نہ کرو اوہ معافی دے دو سانو نہیں سی پتا تو پیراں نے پیر دا دھوبی تینوں کون پوچھ سکتا جا تو سیدھا ہی جا انا للہ و انا الیہ راجعون جی کچھ انج دیاں غلط فہمیاں بھی پائیاں ہوئیاں سن کوئی انج دیاں غلط فہمیاں بھی پائیاں ہوئیاں سن وہ ساریاں غلط فہمیاں وہ سارے جھوٹ جن نے گھڑے ہوئے سن جھوٹ وہ سارے جھوٹ وہ ساریاں گپاں وہ سارے جھوٹ ذلانہم ما کانوا یفترون وہ سارے جھوٹ گم جان گے وہ سارے جھوٹ گواچ جان گے وہ سارے افتراء ختم ہو جان گے ختم نہیں ہونا اس دن تے اللہ دی کتاب نے نہیں ہونا ختم نہیں ہونا اس دن تے محمد دی سنت نے نہیں ہونا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللہ سونا سانو عمل دے ہو جڑے عمل تنوں پسند نے اللہ سونا سانو عشق دے ہو جڑا عشق سچا ہے اللہ سونا سانو دین ہو دے جڑا دین سچا ہے اللہ سونا سانو طریقہ ہو دے جڑا تیرے نبی دا طریقہ ہے اللہ سونا سانو علم ہو دے جس علم نو تو اپنا علم کہنا ہے اللہ سونا سانو ہدایت ہو دے جس ہدایت نو تو ہدایت کہنا ہے اللہ سونا سانو راہ ہو دے جڑی راہ تیرے نیک بندیاں دی راہ ہے اللہ سانو وہ طریقہ دے جڑا طریقہ تیرے نبیاں تے تیرے ولیاں دا ہے اللہ سانو وہ دعوت دے وہ دین دے وہ محنت دے جڑے تیرے مجاہد بندیاں دی محنت ہے اللہ سانو ہجرت دے جس ہجرت تے تیری رحمتاں وسدیاں نے گناہ کولو ہجرت بدی کولو ہجرت نافرمانی کولو ہجرت جھوٹ کولو ہجرت بد دیانتی کولو ہجرت بے حیائی کولو ہجرت اللہ انہاں ساریاں برائیاں کولو ہجرت دے انہاں ساریاں برائیاں نو میرے واسطے محجور بنا اللہ انہاں لوگاں چوں نہ بنائی جنہاں نے قرآن نو محجور کر دیتا ہے اللہ انہاں لوگاں چوں بنا جنہوں نے زنا نو محجور کر دیتا ہے جنہوں نے شراباں نو محجور کر دیتا ہے جنہوں نے حرام کمائیاں نو محجور کر دیتا ہے اللہ انہاں وچوں بنا جنہوں نے بدیاں کو ہجرت کیتی ہے اللہ انہاں کو بنا جنہوں نے برائیاں کو ہجرت کیتی ہے اللہ برائیاں وال کنڈ کر اپنے قرآن وال منہ کر اللہ بدعتاں وال کنڈ کر ساڈی اپنے نبی دی سنت وال ساڈا رخ کر اللہ اس رخ تے چلا جس رخ تے چلن والیاں دے اگے اگے تیرا سونا محمد ٹردا ہے پیا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين